بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے کیوں انکار کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے 7 لڑکے تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ اس لیے اب گھر میں افراد تو بہت تھے، لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھی تو آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ میرے بڑے چچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک یا 2 کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ چچا عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور کہنے لگے کہ بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اس لیے چلو ابھی چل کر اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، ہم آپ کی پریشانی اور تنگ حالی کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی ایک کو ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے لے سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت عباس نے جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرا تھا اور شادی تک آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب ہی کے ساتھ رہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت ام ہانی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور خود حضرت ام ہانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بہت محبت کرتی تھی، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا اصلی نام فاختہ تھا۔ وہ حضرت علی و جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ اکرام کی سگی بہن تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں نے ام ہانی کے رشتے کی بات قریش کے ایک خاندان سے کر چکا ہوں، اس لیے اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا، لیکن اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حویرہ تھا، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت ام ہانی اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے جلد اسلام قبول نہ کر سکی۔ لیکن کچھ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ حضرت ام ہانی تو اسلام کے شروع زمانے ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا، اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے، تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بات کرے، تو اس لیے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی میں حضرت ام ہانی کا شوہر حبیرہ بھی تھا۔
فتح مکہ کے بعد کسی مشرک و کافر سے نکاح حرام کر دیا گیا، اس لیے حضرت ہانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ کافر شوہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ہانی نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا۔ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہانی ہی کے گھر رکے تھے اور آپ نے وہاں غسل فرما کر 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج پر بلایا گیا تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہانی ہی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ گود میں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جات بہن حضرت ہانی ہی نے حضرت فاطمہ کے ایک لمبے زمانے تک تربیت و دیکھ بھال کی، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ہانی سے دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہانی جب بیوہ ہو گئی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری بڑی بہن ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو پسند فرمایا اور پھر حضرت ہانی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، لیکن حضرت ہانی نے آپ سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ہانی نے جواب میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں والی عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کا پھر میری طرف سے وہ حق نہیں مل پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد میں نے اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں لگ گئی تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ٹھیک سے ادا نہ ہو پائے گا، جو کہ میرے لیے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ہانی کے اس جواب کی خبر ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ہانی ساری عمر ایک بیوہ عورت ہی کے زندگی گزارتی رہیں۔ حضرت ہانی کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب ہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ہانی کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان سے تقریباً 45 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت چہرے کی تعریف بڑے ہی انوکھے انداز میں بیان کرتی تھی۔ شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔